اگر دنیا کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے اگر سب سے باغی قوم کا نام لیا جائے تو میرا خیال ہے سر فہرست اس میں بھارت کا ہی نام آتا ہے۔ تحریک آزادی ہندوستان کے باغیوں کے نام سے بھلا کون آگاہ نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے سامعین کرام، اسی روش پر چلتے ہوئے بھارت اپنی فلم انڈسٹری میں کس طرح کی فلمیں انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ جنگ کے موضوعات پر بنائی جانے والی جو ان کی موویز ہیں، وہ موویز ان کے باکس آفس کے اوپر جو ہے وہ سپر ہٹ جاتی ہیں۔ رنجیت سنگھ اور جھانسی کی رانی اور اس طرح کے اور کئی مضامین ہیں، ان مضامین پر بنائی جانے والی جو ان کی فلمیں ہیں وہ سپر ہٹ جاتی ہیں۔ اور پھر بھارت کے مصنفین کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مصنفین آج بھی اپنے ان جوانوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کی جنگ لڑی تھی۔ تحریک آزادی ہندوستان کے سپاہیوں کو وہ ہیرو کہتے ہیں، جبکہ پرامن کشمیر کے پرامن شہریوں کو دہشت گرد قرار دینا بھارت کی منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سامعین کرام، بھارت دنیا میں اٹھنے والی علیحدگی کی تحریکوں کا تو بڑا حامی ہے، مگر کشمیر میں اٹھنے والی تحریکوں کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کچل دیتا ہے۔ بھارت کبھی آرٹیکل 53 اور کبھی آرٹیکل 370 کو ختم کر دیتا ہے۔ کشمیر کو تقریر، تحریر اور تبلیغ کے حق سے قطعاً محروم کر دیتا ہے۔ بھارت یاسین ملک کو اس لیے گرفتار کر لیتا ہے کہ اس شخص میں اتنی صلاحیت ہے کہ جتنی ایک کامیاب لیڈر میں ہونی چاہیے، کیونکہ بھارت کو نظر آتا ہے کہ یاسین ملک ایک نڈر اور بہادر لیڈر ہے۔ اور سامعین کرام، یہی وہ شخص ہے جس پر 1000 بار مقدمات چلائے گئے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساری زندگی آزادی کی تحریک کے نام کر دی۔ جب بھی ان کو قید کیا جاتا رہا یا جب بھی یاسین ملک کو نظر بند کیا جاتا رہا تو پوری کشمیری قوم ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاسین ملک ان چند کشمیری قائدین میں شامل ہے جنہوں نے مقبوضہ وادی میں آزادی کی تحریک چلائی۔ یاسین ملک کو مقبوضہ وادی میں بھرپور حمایت حاصل ہے کہ جن کے ایک اشارے پر ہزاروں کشمیری ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جناب ہوتا کیا ہے کہ کشمیر کا ایک بہادر بیٹا بھارتی عدلیہ کے ظالمانہ فیصلے کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ ہوا بھی کب، جب حقیقی آزادی مارچ یعنی حقیقی آزادی مارچ کے نام پر ملک بدامنی اور انتشار کا شکار تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سامعین کرام کہ 25 مئی کو اسلام آباد سمیت پاکستان بھر میں یاسین ملک کو ظالمانہ سزا سنانے پر بھارت کے خلاف احتجاج ہوتا، لیکن آزادی مارچ کے غلاموں نے اقتدار جانے کے غم میں دنگا فساد، مارا ماری اور اسلام آباد کو شعلوں کے حوالے کر کے میڈیا کی ساری توجہ کو بھٹکا دیا۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی میڈیا جرنیل کشمیر یاسین ملک کی سزا کو پس پشت ڈال کر غیر ارادی طور پر ان کی سزا کے نتائج کو پس پشت ڈال کر میڈیا اپنی ساری توجہ آزادی مارچ کے غلاموں اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں پر مرکوز کر لیتی ہے۔ اب سامعین کرام، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو اپنے ہی ملک کے شہروں میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، سرکاری گاڑیوں کو نذر آتش کر رہے ہیں، اسلام آباد میں آگ لگا رہے ہیں، میڈیا ان فسادیوں کو نظر انداز کر دیتا، اگنور کر دیتا اور جرنیل کشمیر یاسین ملک پر مکمل فوکس کرتا۔ نئی نسل کو مجاہد آزادی یاسین ملک کے کارناموں سے آگاہ کرتا، یاسین ملک پر تہاڑ جیل اور کشمیر کے انٹیروگیشن سینٹرز پر کیے جانے والے ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ کرتا، اس کے خلاف آواز اٹھاتا، مقبوضہ کشمیر میں جاری جد و جہد آزادی کو اجاگر کرتا، مگر افسوس موجودہ حالات کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ سامعین کرام، یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور ان کی معصوم بیٹی نے عمران خان سے اپیل بھی کی کہ وہ 25 مئی کے بجائے اپنے اس حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ کو 2-3 دن آگے بڑھا لیں تاکہ 25 مئی کا دن مجاہد کشمیر یاسین ملک اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جا سکے۔
لیکن عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد پر اپنی یلغار جاری رکھی، اپنی ہٹ دھرمی جاری رکھی۔ اور ستم دیکھے کہ عین اس دن جس دن بھارت کی خصوصی عدالت نے تہاڑ جیل میں دہلی میں قید تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنانا تھی، اسی دن یہ سب کچھ ہونا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یاسین ملک کی اہلیہ اور مشال ملک اور ان کی بیٹی کی التجاؤں کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے 25 مئی کو پاکستان میں یہ حقیقی آزادی مارچ جو ہے اس کے نام پر توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ کرنا بھارت کے حق میں اور پاکستان کے خلاف کہیں سازش تو نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ کیا پتہ پاکستان میں اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کو نقصان اور بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں لاجیکلی، اگر ہم اس بات کو سوچیں تو اتنا جو ہمارے ملک میں اور خاص طور پر ملک کے دارالحکومت میں اتنی بدامنی، اتنا انتشار پھیلا، کیا اس سے پاکستان کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ جہاں یاسین ملک کو سزا سنائی جا رہی ہے دہلی میں، وہاں پر تو جشن کا سماں ہے، وہاں پر تو وہاں کی عوام خوشیاں منا رہی ہے اور وہاں کا میڈیا اس بات کو اچھال رہا ہے اور طرح طرح کے رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے یا پاکستان کا فائدہ ہوا ہے۔ صاف چلی شفاف چلی کے جو ٹائیگرز ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلام آباد جل رہا تھا، تو اس سے کس کو نقصان ہوا؟ یقینی طور پر اس سے ہمارے ملک پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ اور دیکھیے، میں تو یہاں پر یہ کہوں گی کہ میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو پرسہ بھی پیش نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ مجھے اس بات کا رنج تھا اور میرے دل میں ایک طرح سے یہ میرا ضمیر مجھے ملامت بھی کر رہا تھا کہ میں کس منہ سے جو ہے وہ ان سے پرسے کی بات کروں، میں کس منہ سے ان سے تعزیت کروں، ان سے دکھ کا اظہار کروں، جبکہ میں خود اگر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے ہی اسلام آباد میں مجرم بنی بیٹھی ہوں، میں اپنے ہی اسلام آباد، اپنے ہی دارالحکومت کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ جب میں اپنے ہی گھر کو خود نقصان پہنچا رہی ہوں تو میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے کیوں کر یہ بات کر سکتی ہوں کہ میں بھارت کے خون آلود منہ سے سری نگر کو بچا لوں گی؟ میں ایسا نہیں کر سکی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ یاسین ملک کیا کہتے ہیں، جب انہیں سزا سنائی جاتی ہے تو وہ حقیقی آزادی کے حقیقی مجاہد نہیں گھبراتے، نہیں ڈگمگاتے، پریشان نہیں ہوتے، روتے نہیں، رحم کی بھیک نہیں مانگتے، بلکہ وہ جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں گویا ہوتے ہیں کہ میں یہاں پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، آپ نے جو سزا دینی ہے دے دیجئے، لیکن میرے کچھ سوالات کے جوابات دیجئے کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو بھارت کے 7 وزیر اعظم مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آتے رہے؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو اس پورے کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں نہ فائل کی گئی؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو وزیر اعظم واجپئی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری کیا گیا؟ اور اگر میں دہشت گرد تھا تو مجھے انڈیا سمیت دیگر ملکوں میں اہم جگہوں پر لیکچرز دینے کے لیے کیوں بلایا گیا؟ یہ وہ تمام سوالات تھے سامعین کرام جن کا جواب بھارت کی عدالت کے پاس موجود نہیں تھا۔ حقیقی آزادی کا حقیقی ہیرو یاسین ملک، آپ کی مسلسل جد و جہد کو ریڈیو پاکستان کا اور ریڈیو پاکستان کی جانب سے پروفیسر سلمیٰ خان کا سلام۔